عورت کچھ کپڑے سسرال لے جائے تو کیا وہ بھی جہیز ہوگا؟ اگر کسی عورت کی شادی ہو اور اپنے ساتھ کچھ کپڑے سسرال لے جائے پہننے کے لیے تو کیا وہ بھی جہیز میں شمار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اتنا تو ہوتا ہی ہے. عام طور پہ جب لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو 2-4 جوڑے تو ان کو ملتے ہی ہیں، تو وہ جہیز میں شمار نہیں ہوگا اتنی سی چیز. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا کچھ لڑکا ہی انتظام کرے، جتنے بھی کپڑے ہیں نا وہ اس کی اب امانت ہے. وہ بولے بھائی اب میں خود سارے لباس کپڑے وغیرہ ارینج کروں گا. غیر مسلم کو صدقہ کرنا، کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ عثمان غنی چائنا سے. جی ہاں، غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، البتہ زکوٰۃ فطرانہ، یا کسی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ 3 قسم کی رقمیں غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. یعنی جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نا، باقی عام صدقہ جو بھی ہم نکالتے ہیں تو وہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، پورا انشاءاللہ ثواب ملے گا اس میں. لڑکی والے خوشی سے جہیز دیں تو کیا حکم ہے؟ لڑکی والوں سے جہیز لینا کیسا ہے جبکہ لڑکی والے کہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں؟ محمد عثمان کراچی سے. سارے لڑکی والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی پیشانیوں پہ، غریب باپ کی پیشانیوں پہ اسی وقت سے بل آ جاتا ہے کہ یار اس کے لیے میں نے کتنا جہیز تیار کرنا ہے. تو یہ خوشی وشی اوپر کی ہوتی ہے، اس وقت تو شاید ہوتی ہوگی. اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. بے غیرتی پرلے درجے کی بے شرمی ہے کہ آپ پہلی رات کم بخت اپنے بستر پہ نہیں سو سکتے، اس بیڈ پہ سو رہے جو تمہاری بیگم لے کر آئی ہے گھر سے، تو کم از کم بستر تو اس کو اپنا والا دے دیتے، الماریاں تو اپنے پیسوں سے خرید کے دے دیتے اس کو. تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں تمہاری بیوی کی الماری میں، تمہارے دوست صوفوں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں وہ تمہاری بیوی کے صوفے ہیں. تو غیرت اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ ختم ہی ہو جائے تو انسان، تو اس کے جہیز کا بائیکاٹ کریں. اس نے زندگیاں برباد کر دی ہیں لڑکی والوں کی. 6 بیٹیاں کسی کے اور گھر میں ہیں، اور 6 ہوتی بھی اس چکر میں بیٹوں کی لالچ میں. فیملی پلاننگ والوں نے کہہ دیا نا 2 بچے ہی اچھے، تو اب 2 لڑکے ہو گئے تو ٹھیک ہے، یا 1 لڑکا 1 لڑکی ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے. اب جس کے لڑکا ہی نہیں ہو رہا تو وہ لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں نے بھی الو بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ سارا گروتھ ریشو خراب ہو گیا ہے. تو لڑکیوں کی شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی، اوپر سے جہیزوں کی لعنتیں ہیں. تو سارے خوشی کر کے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو لڑکی والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھو ہم نے پہلے سے فرنیچر لے کے ڈال دیا ہے. میری تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت دفعہ شادی ہوئی ہے، تو جب بھی میں شادی ہوئی ہے تو میں نے فرنیچر پہلے لے کے ڈال دیا گھر میں. لڑکی کی گھر والوں کو دکھا دیا کہ جو ہے نا بھائی دیکھ لو یہ پہلے سے فرنیچر ہے، اب کہاں اس میں تھوپو گے کہاں اپنا جو سامان لا کے. تو پھر بھی کوئی دے رہا ہے تو اب زبردستی تو آپ نہیں منع کر سکتے کسی کو. تو آپ اپنا فرض پورا کریں، آپ پہلے سے فرنیچر لا کے گھر میں ڈال دیں اور جو بھی ضرورت کی اشیاء گھر میں رکھ دیں، اور بولیں یہاں جگہ نہیں ہے، بیڈ میں نے اپنا خرید لیا، اب دیکھیں آپ تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. پھر بھی دے رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کو وہ والا حکیم والا لطیفہ سنائے کہ ایک حکیم صاحب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے، اور لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ تھوڑا مناسب لطیفہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اس وقت میرا یہ لطیفہ سنانا. تو یہ جو سوسائٹی ہے نا اس کو یہ لطیفہ ہی اس پہ فٹ آتا ہے. تو ایک حکیم صاحب کی عادت تھی، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے یار جو بھی مسئلہ ہو کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیڑوں کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی. لوگ حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے، حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگوں نے کہا ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کا کیڑوں سے کیا تعلق تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا نا درخت پہ، آرام سے بیٹھا رہتا. تو یہی والا جو مسئلہ ہے نا ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے کہ سمجھا کے تھک گئے. بھائی جہیز کی رسم کو ختم کرو، یہ عذاب ہے قوم پر. ایک یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ مسلم کلچر نہیں ہے. عرب تیل کے کنوؤں کے مالک ہوتے ہیں، آج بھی جہیز کا لین دین نہیں ہے. آپ جنوبی اور شمالی وزیرستان جاؤ جہاں انگریزوں نے حکومت نہیں کی، وہاں آج بھی جہیز نہیں ہے. تو یہ تو جب ہم مسلم قوم غیر مسلموں کے ساتھ رہی ہے تو یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ لعنت ہمارے یہاں. یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. تو اس لعنت کا بائیکاٹ کریں نا آپ. یہ خوشی کرتے ہی اتنا تو بڑھ گیا. کون یہ کہتا ہے کہ میں خوشی سے نہیں دے رہا؟ بہت سے خوشی سے دے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن غلط چیز ہے تو اس کا بائیکاٹ کریں نا آپ. آپ نے اپنی بیٹی کو تحفہ دینا ہے، رخصت ہونے دیں. شوہر کا سارا خرچہ ہوگا، آپ کے داماد کا خرچہ ہوگا. جب رخصتی ہو جائے گی تو آپ بیٹی کو چیک دے دیں، 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، 10 کروڑ کا چیک دے دیں کہ بیٹا یہ تمہارے پیسے ہیں، یہ میں تمہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں. زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو خرید لینا.
وہ خرید لے. پھر وہ سمجھتی ہے کہ بھائی گھر میں میرے شوہر نے یہ چیز تو لے آئی ہے مگر یہ نہیں ہے تو وہ لے آئے اس سے. تو پیسے دیتے ہوئے موت آتی ہے کیونکہ وہ تماشا دنیا دیکھے گی نہیں. جہیز کا جو ہے نا وہ جو قارون کا خزانہ وہ ٹرک میں لدا ہوا جا رہا ہوتا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ باپ نے اپنی بیٹی کو کتنا نوازا ہے. تو ڈرامے بازی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹی کو دینا ہے چیک دو, چیک پیسے دو. تو رخصتی کے بعد جو ہے نا, اور وہ اس موقع پہ نہیں دو, رخصتی ہو جائے پھر دو, اس کو چیک پکڑا دو کہ بھائی یہ چیک ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, یہ تمہیں گفٹ ہیں, یا اتنا گولڈ اس کو گفٹ دے دو. یہ سب چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں. اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ دو. تو آپ کی بیٹی ہے, جب ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس آ سکتی ہے. آپ بیٹی کو یہ کہہ دو کہ بیٹا میں نے تمہیں رخصت کر کے بھول نہیں گیا ہوں, تمہاری ساری رسپانسبلٹی ذمہ داری تمہارے شوہر کی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے گھر کے دروازے بند کر دیے. میں تمہارا باپ ہوں, جب کوئی ضرورت ہو شوہر نہ کر سکے مجھے بتانا, یا ویسے ہی مجھے بتا دینا. ہو سکتا ہے شوہر کر سکتا ہو لیکن میں بیٹی ہونے کے ناطے میں بھی کر دوں گا. تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, خاندانی لوگ اسی طرح کرتے ہیں. یہ جو جہیز کا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, یہ سب فضول چیزیں ہیں, یہ ڈرامے بازی ہے, اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے لڑکے کو چاہیے وہ بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرے. دیکھو باپ تو مجبور ہو کے دیتا ہے, اسے پتا ہے میں نے نہیں دیا نا تو یہ بعد میں کمبخت بے غیرت لوگ معذرت کے ساتھ گالیاں دینی نہیں چاہیے, یہ چینل گالیوں کا نہیں ہے, لیکن کیا کریں. تو وہ تو مجبور ہو کے بھی دے رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں دیے تو سسرال میں ساسیں تانے دے دے کے کھا جاتی ہیں. ساسوں کے تانے تو ایسے غلیظ قسم کے ہوتے ہیں نا, بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہو رہا تو میری ماں میری بیوی کو تانے کیا دے رہی ہے, وہ تو الگ سے دے گی نا, اس کی موجودگی میں تھوڑی دے گی. ایسے ایسے تانے دیتی ہیں کہ لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ ساسوں کے تانے ہوتے ہیں, سوائے ان ساسوں کے جو اس وقت میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں, ان ساسوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بڑے مجبور ہوتے ہیں باپ لوگ, بھائی لوگ, کہ وہ اپنی بہن کو وہ دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بڑا بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو مرد کی ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ کہے کہ مجھے بالکل کچھ بھی نہیں چاہیے, میں نے سارا گھر میں سب فرنیچر پورا میں نے گھر سیٹ کر دیا ہے, اور آپ کی بیٹی کی تمام تر مالی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں, آپ چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے نا. بس مجھے ڈیلیوری دے دیں اب دلہن کی, دلہن میرے گھر پہنچا دیں. تو اس پہ بھی اپنا خرچہ کریں آپ, بہتر یہی ہے. لیکن چلو وہ اپنی گاڑی میں پہنچا دیں, یہ تو کوئی اتنے بڑے ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ سارا فرنیچر میں دوں گا, ساری ذمہ داری میری ہے. پھر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہتے کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے گھر کے دروازے بند نہیں کیے, تم ہماری بیٹی ہو تو گھر سے رخصت ہو رہی ہو, پھر بھی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. اور بہت ہی زیادہ دل جوش آ رہا ہے کہ بھئی بیٹی کو کچھ دینا چاہیے اس موقع پہ, تو اس کا اکاؤنٹ کھول کے پیسے ٹرانسفر کر دیں. بیٹی کو پتا ہو اور آپ کو پتا ہو, باقی کسی کو نہیں پتا چلے گی. اچھا یہ بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں نا, لوگ باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو دیا کیا ہے رخصت ہوتے ہوئے. ماں باپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ باپ سے, کہ بیٹی کو دیا کیا. یہاں بھی باپ بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے. اگر وہ جہیز نہیں دے گا تو وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ یار میں نے کیا دیا ہے. تو میں نے جو طریقہ بتایا نا, اگر دینا ہی ہو تو اکاؤنٹ کھول دیں, اس میں پیسے ڈال دیں یا کیش پکڑا دیں, اور آپ جانے بیٹی جانے. پھر بھی اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے, یا بالکل بھی نہ دیں, بس اس کے لیے گھر کے دروازے کھول دیں کہ بیٹا جب بھی ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کرنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی جب کوئی پوچھے نا کہ آپ نے دیا کیا, تو آپ اس سے بولے کرے میری بیٹی کا باپ میں ہوں یا تو ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا. میری بیٹی میں جانوں وہ جانے, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ معاشرہ جب پوچھتا ہے نا, یہ معاشرے کو بھی وہی میں نے بتایا نا, وہ کیڑوں والی دوا کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگ داخلی معاملات میں. عورتیں آ کے پوچھ رہی ہوتی ہیں لڑکی کی ماں سے کہ جی تمہارے میاں نے دیا کیا ہے بیٹی کو, اور ماں بھی اس کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے باپ کو, یعنی بیوی شوہر کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے ہم نے جہیز دینا ہے, ایکچولی سوسائٹی میں ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو باپ کو چاہیے وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے کہ جب بھی تم سے کوئی پوچھے نا آ کے کہ میرے میاں نے, تمہارے میاں نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے, تو ان کو بولا کرو کہ لڑکی کے باپ جو ہے نا میرا میاں ہے, آپ باپ کا کام کرتے ہو, لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, ویل ڈن یار, زبردست, تھینک یو, اچھا آپ نے غریب کو کھانا کھلایا, بہت اچھا یار. تو بھائی اس کو بند کر دیں, یہ ہمیشہ اسی ٹائم پہ یہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے ویسے بھی یہ الارم میں اذانیں, مجھے شرعی لحاظ سے اس کے جواز پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ اذان کو آپ ایک تنبیہ کے لیے استعمال کر رہے ہو, ایک الارم کے لیے استعمال کر رہے ہو. اللہ کے ذکر کو ذکر ہی رہنے دینا چاہیے. تنبیہ کے لیے کوئی بیل ہو, گھنٹی ہو, یہی میرے اپنی ذاتی رائے. یہ جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں نا, صبح الارم میں اذان لگائی ہوئی ہوتی ہے, مجھے نہیں پسند. میں نے الارم میں ٹون لگائی ہوئی ہے, الارم میں ٹون لگائی ہوئی ہے, بیل بجے اٹھنے کے لیے, اذان نہ بجے. کیونکہ اذان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اذان کو ایک جگانے کے طور پہ
آپ یوز کر رہے ہو گھنٹی کے طور پہ. اور دوسرا پھر ہوتا کیا ہے, آپ کی آنکھ کھلتی ہے ٹھک کر کے بند کر دیتے ہو, کبھی لفظ اللہ ادھورا ہے, کبھی اشہد اللہ ادھورا ہے, تو وہ اذان نہیں رہتی وہ. تو اس لیے میری اپنی رائے ہے, میرا اپنا ذوق ہے, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, مجھے یہ عمل اچھا نہیں لگتا. تو خیر اس کو بند کر دینا بعد میں اس اذان کو. تو دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے, ریاکاری کے وسوسے ڈالتا ہے. لوگ تعریف بھی کرتے ہیں آپ کے کاموں کی, آپ کے دل میں آتا ہے میں تو دنیا کے لیے کر رہا ہوں, مجھے تو بھائی یہ تو تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, اور میں اس دن بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا, لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگے ہیں. لوگ کیا سمجھنے لگے ہیں؟ اچھا. حالانکہ میں تو اتنا اچھا ہوں نہیں, لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا. تو اب میرے اندر خود پسندی آ رہی ہے, تکبر پیدا ہو رہا ہے. بھائی یہ ایسی کی تیسی, جو بھی پیدا ہو رہا ہے ہونے دے. جو پیدا ہوتا ہے اس پیدا ہونے والی چیزیں اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ورنہ فیملی پلاننگ والے چاہتے تھے ہم لوگ پیدا ہو جائیں. فیملی پلاننگ والے کم از کم اگر ان کو میری پیدائش سے پہلے پتا چل جاتا نا ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر 4 شادیاں اور 20 بچوں کی ترغیبات دے گا, تو وہ کہتے کروڑوں روپے انویسٹ کرنے سے بہتر ہے ایک کو پیدا ہونے سے روک لو. کیا خیال ہے؟ لیکن ہو گئے نا پیدا, تو جو پیدا ہونے والی چیز ہے اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. فیملی پلاننگ کے کروڑوں اربوں روپے کے منصوبے ایک طرف, اور ہمارا جو پیکج ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے, اور پریکٹیکلی صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے, وہ سارا پروجیکٹ ایک طرف. اب تو کینیڈا سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں, مفتی صاحب ہم تو 2 بچوں کے قائل تھے, ہم 10 سال سے آپ کا بیان سن رہے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے, پڑھی لکھی فیملیاں, ایجوکیٹڈ فیملیاں. تو لیکن جو چیز پیدا ہو رہی ہے اسے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو حالانکہ کوشش باپ ہی روکنے کی کر رہا ہوتا ہے, کوشش کون کر رہا ہوتا ہے؟ باپ روکنے کی. خیر, تو جب آپ نیکی کی طرف آؤ نا اور دل میں وسوسے آئیں, یہ تو لوگ تعریف کر رہے ہیں, یہ تو ہم اچھے کہلائیں گے, نیک کہلائیں گے, داڑھی رکھ لیے لوگ ملا صوفی اور بزرگ سمجھنا شروع کر دیں گے, یا لوگ مذہبی سمجھنا شروع کر دیں گے, اور لوگ اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے, تو میرے تکبر نہ پیدا ہو جائے. بھائی ایسی کی ایسی یہ دماغی بیماری ہے, کچھ بھی نہیں. آپ اپنے کام میں لگے رہو, ریا ہو رہی ہے ہونے دو, لفٹ کرانا, ریاکاری کو لفٹ کرانا چھوڑ دو. تھوڑے دنوں میں جب شیطان مایوس ہو جائے گا وہ خود ہی یہ وسوسے بند کر دے گا. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھو, لوگوں کے پاس بھی فالتو ٹائم نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں, پھر لوگ تھوڑے دنوں میں کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں, حسد کرتے ہیں. تو جب وہ بیلنس برابر ہو جائے گی, جتنی تعریفیں ہیں نا وہ ساری کیا ہونے والی ہیں, وہ بیلنس خود بخود قدرت کی طرف سے ایک میکینزم ہے, جو بہت اوپر جاتا ہے اللہ خود ہی اس کو نیچے لے آتے ہیں. کہ بہت زیادہ تیری پروازیں اوپر جا رہی تھی, کوئی ایسی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, دوبارہ نیچے, پھر کبھی اوپر گیا کبھی نیچے, یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو ہم نے کام کو فوکس کرنا ہے بھائی. مسلمان قوم کے ساتھ یہ بڑے مسائل ہیں, کم بہت کوئی کام نہیں کرتے, جب کرتے ہیں تو اتنی رکاوٹیں شیطان کی طرف سے. گورے کی طرف کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ کام کو فوکس کر کے کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر ریاکاری آ رہی تو آن دے, وہ کہہ رہا ہے اچھا شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں میں؟ شو مارنے کے لیے کر رہا ہوں. وہ اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کے پلان بناتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کام کروں گا, یہ بزنس کروں گا تو پیسہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا, یہ کروں گا تو یہ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے, ہم اگر دنیا کمانا شروع کر دیں تو کسی اسکالر کا بیان سن لیتے ہیں, قارون کے پاس بھی بہت سارے خزانے تھے, قارون جیسا خزانہ, تو ایسا صوفی بن جاتا ہے آدمی. وہ کہتے ہیں میں نے اتنا کمانا ہی نہیں ہے, محنت ہی نہیں ہے, دنیا ہے, قبر میں جانا ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم. چل پہ پھر تو عبادت کو فوکس کر لے, صوفی بن جا. یہی ہوگا نا, جب دنیا نہیں کمائے گا تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے گا نا, اور کیا کرے گا. پھر آیا مسجد میں, چلو بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہوں. پھر وہاں وسوسے آنا شروع, لوگ دم کرا رہے ہیں, لوگ نیک سمجھ رہے ہیں, یار میں تو پھر کسی عالم کا بیان سنے گا, اس نیکی جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو اس سے وہ گناہگار اچھا ہے. تو کہے گا یار وہ فلمیں دیکھتا تھا وہ زیادہ اچھا تھا, میں تکبر تو نہیں آ رہا تھا نا, کم از کم تواضع تو تھی کہ میں اتنا بڑا. اب کیا گالیاں دوں میں بھائی, جو گناہ کرتا ہے برائیوں میں پڑا ہوا ہے اس میں کیا تکبر آئے گا. اس کو پتا ہے ہم اپنی اوقات, پتا ہے ہم کیا ہیں. تو یار میں پہلے تواضع کتنی تھی میرے اندر, میں اپنے آپ کو کوئی میری اوقات نہیں تھی, اور ایسی تواضع تھی, وہ زیادہ اچھی زندگی تھی. تو شیطان یہاں کے اس کو ورغلائے گا. تو خلاصہ آخر میں اینڈ پتا ہے کیا ہوتا ہے, کسی کام کے نہیں رہے. جب مرتے ہیں تو دنیا خوش ہوتی ہے, الحمدللہ قوم پہ ایک آدمی کا بوجھ کیا ہو گیا, فری پھوکٹ کی روٹیاں توڑ کے کھاتا تھا. تو اس لیے کام, ہم نے اپنے علماء سے بزرگوں سے سنا ہے کہ کام پہ کمپرومائز نہیں کرو, باقی چیزوں کو پھر سیٹ کرتے رہو, تکبر کی کوشش کرو اس کو ختم کرنے کی, ریا کو ختم کرنے کی. کام کو کبھی کسی صورت میں نہ دین چھوڑنا ہے نہ دنیا چھوڑنی ہے, دنیا بھی نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ دنیا بھی دین کا حصہ ہے. سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب دیکھو یونیورسٹیوں میں ہوتا کیا ہے, دیندار لڑکے اکثر تعلیم میں پیچھے ہیں,
میں زیادہ تر کی بات نہیں کر رہا, یعنی سب کی بات نہیں کر رہا, میں نے ایسے ایسے دنیا میں جب ٹریولنگ کی ہے, آدھی آدھی پیڑھیوں تک شلواریں رکھنے والے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں, اور بہت ایجوکیٹڈ دیکھیں, بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں. آپ کو پتا ہے نا, میں امریکہ میں گیا ہوں, لاس اینجلس میں, سین فرانسسکو, جو بہت ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے, ایک تو امریکہ پھر اس کے ترقی یافتہ شہر, وہاں میں حیران ہو گیا, گوگل میں اور یوٹیوب میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر جو انجینئرز اور سافٹ ویئر انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی, ایسے چہروں پہ رونق, اور ایسی آدھی آدھی بلڈنگوں تک ان کی شلواریں. میں سمجھا کہ شاید رائے ونڈ کے کسی اجتماع میں آیا ہوں, یا ان کو کمپنی والوں نے دم کرانے کے لیے بلایا یہاں پہ. مجھے خوشی ہوئی کہ یار یہ میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ دین پہ چل کے بھی اتنی بڑی پوسٹوں پر پہنچنا ممکن ہے. گورے ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ کا میں نے انٹرویو لیا تھا نا, ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے, میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ, وہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے. یہ لوگ ہیں دین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, یہ دین کے نمائندے بنتے ہیں. لوگ کہیں گے یار دین اپاہج بننا نہیں سکھاتا, دین محنت سکھاتا ہے. لیکن میجورٹی کی حالت ایسی ہے, کم وقتوں کے آدمی کہتا ہے تم اور بدنام کر رہے ہو دین کو. تبلیغ میں جانے والے کے نہیں, دو طرح کے تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو دین سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, وہ جاتے ہیں, جیسے پہلے بہت لوگ اس طرح جایا کرتے تھے, اب بھی ہیں بہت سے, یا تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ جاتے ہیں, محنت, تہجد اور اپنے کام کو فوکس کرنا. ایک پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں, بور ہو رہے ہیں پڑھے پڑھے, اب گھر میں ابا کی طرف سے تانے ملتے ہیں, کم وقت پڑھتا نہیں ہے, کام پہ نہیں جاتا, چل یار اجتماع آنے والا ہے 3 دن کے لیے, چلیں, دوستوں کا پلان بنتا ہے, ہاں بھائی چلیں 3 دن کے لیے ہو جائے, ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں. چل یار چلتے ہیں, ٹکٹ کٹاتے ہیں, ٹرین میں جائیں گے, چکا چک کرتی ہوئی ٹرین, انجوائے تو کرتا ہے نا آدمی سفر کو, وہاں جائیں گے, کچھ 2-4 بیان بھی سن لیں گے. پھر وہاں ہم تو بھائی بڑے نالائق تھے, اللہ معاف فرمائے, مدنی مسجد جاتے تھے, میرا ایک دوست تھا, تو ابھی بھی وہ سنتے ہیں میرے بیانات, تو نہ سمجھتے نا, اللہ معاف فرمائے, کوئی موٹیویشن کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسا کریں. مدنی مسجد میں کب سے اجتماع ہو رہے ہیں, میرے والد صاحب تو تبلیغی تھے. تو اب ہمیں کیا ہوا, میرا دوست تھا, نام بھی بتا سکتا ہوں, وہ پکڑا جائے گا بلا وجہ, تو ہم دونوں جاتے تھے کہ چلو یار شب جمعہ چلتے ہیں. وہاں جا کے بیان میں بیٹھے, اس کے بعد جوانی تھی بھائی, بھوک بھی بہت ٹائٹ لگتی تھی. اب 20 قسم کے ہوٹل کھلے ہوئے مدنی مسجد میں, تھوڑا سا بیان سنا, یہ کہہ کے کہ کچھ تھوڑا سا کھا پی کے باقی بیان بعد میں سنیں گے. آئے, پھر ادھر چپلی کباب کھایا, دوسرے ہوٹل میں کچھ نہاری ٹرائی ماری, ادھر کچھ میٹھا ٹرائی مارا, ادھر لمکا ڈرنک میں نے وہاں سے سیکھا ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا لمکا ڈرنک نہیں ہوتا, وہ ٹش کر کے جو بوتل کھلتی ہے وہ پیپسی ہوتی نہیں, لیکن لگتی کیسے ہے, 5 روپے میں آپ کو پیپسی کا ذائقہ ملے گا, اس میں ادرک کا ہوتا ہے وہ, پتہ نہیں ایسے کر کے ایسا مزہ آتا تھا. تو وہ سارا ٹائم, ایک تو رش اتنا ہے, آنے میں اتنا ٹائم, جانے میں اتنا ٹائم, اس کے بعد وہ شب جمعہ کی چھاپ بھی لگ گئی, واپس آ رہے ہیں انجوائے کرتے ہوئے. تو بہت سے تبلیغی ایسے بھی, وہ تو اللہ ایک تبلیغی بزرگ کو کی عمر میں برکت دے, وہ مجھے پھر مدرسے کی طرف لے کر آ گئے. جب مدرسے میں آیا تو مجھے لگا کہ یہاں وہ ماحول, مفتی رشید احمد صاحب کا مدرسہ تھا, وہاں وہ ماحول تھا نہیں کہ یہاں سے یوں نکلے, یوں ٹن مارا ادھر. کوشش تو ہم نے وہاں بھی کی, چائے وائے پینے میں چلا جاتا تھا اور لسی وسی پینے, لیکن بہرحال پڑھائی کا ماحول تھا, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. تو اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہیں, تبلیغ میں بھی بہت سے ایسے لوگ جا رہے ہیں, ماں باپ کو چاہیے بچوں پہ نظر رکھیں, یہ دین سیکھنے جا رہا ہے یا ٹائم پاس کرنے جا رہا ہے. پڑھائی کو فوکس نہیں کرتے, ساری زندگی روتے ہیں, پھر پڑھتے نہیں ہیں, ساری زندگی خون کے آنسو روتے ہیں, ماں باپ بھی اور وہ بھی. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں, ماں باپ نے تبلیغ میں, انہوں نے کہا ہم نے جانا ہے, چلے گئے, کیا کر رہے ہو بھائی تم وہاں جا کے, ٹائم ٹھیک ہے, بس وہ کھانا پینے کا, وہ بزرگوں کی ہدایات کے مطابق وہ عمل ہی نہیں, اس میں تبلیغ کا قصور نہیں ہے, وہ بھائی ہدایات پر عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے. 24 گھنٹے کوئی نگرانی تھوڑی کرے گا. تبلیغ میں تو بیسک ہدایتیں, کم کھانا کم سونا, یہ تو بنیاد ہے تبلیغ کی, کھانا بھی کم اور سونا بھی کم, کام زیادہ کرنا ہے. اب جو نالائق آدمی جاتا ہے, کام کھانا کام سونا. ایک دم ہم سہروزے کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے, وہ فجر کے بعد سوتے تھے, 12 بجے اٹھتے تھے, پھر ظہر کے بعد سو جاتے. وہ آئے تھے نصرت کے لیے. کس کے لیے آئے ہوئے تھے, نصرت کے لیے. 12 بجے سوتے, پھر مغرب میں اٹھتے, پھر رات کو گپ شپ لگاتے, نصرت کے سلسلے میں آئے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بڑی زبردست قسم کی نصرت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یار وہاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے, اس سے تو اچھا تھا نا, اس سے تو اچھا تھا. نہ بھائی, اس سے اچھا نہیں ہے. تبلیغ لوگوں کو پوستی بنانے کے لیے, اس سے بہتر ہے وہاں ٹماٹر کے ریڑھی لگا لیتے آپ. اور سنیں ایک اور کیس, کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اس میں تبلیغ کے بزرگوں کا قصور نہیں, ہمارا قصور ہے نا. انہوں نے تو بیچاروں نے اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا, اب آپ اس کو غلط یوز کر رہے ہو. چونکہ بہت سے لوگ غلط یوز کر رہے ہیں, اس لیے میں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ اس چکر میں جاتے ہیں کہ ہم نے بیوی بچوں کی ذمہ داری سے جان چھڑا کے بھاگو, وہاں فری کا تو وہاں بھی نہیں ملتا, لیکن سستے میں مل جاتا ہے. بھائی 1 سال کے لیے ٹریولنگ پر آپ نکلو, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے, تبلیغ میں برکت ہوتی ہے, خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو اس چکر, ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرگودا میں ایک صاحب آئے, کہنے لگے, تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یار وہ کوئی سہروزہ کی جماعت میں جانا ہے.
تو امیر صاحب نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہنے لگے نہیں ایک شرط ہے کہ مری کی طرف میری تشکیل کیجیے گا, کیونکہ گرمی تھی جون جولائی کی, ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں جاتے تھے نا سرگودا, تو کہاں جانا ہے جی مری, تاکہ تھوڑا سا یہ گرمی سے, اس وقت بہت پرانی بات ہے یہ 85-86 کی بات ہوگی, میں چھوٹا تھا تو اس وقت زیادہ ایئر کنڈیشنوں کے گھروں میں معمول نہیں تھا. تو کہاں جا رہے ہیں, تو ایسے لوگ بھی ہیں, تو آپ اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں نگرانی کرو کہ ٹائم بھاگ کے تو نہیں جا رہے کہیں یہاں پہ پڑھائی سے اور اسکول سے اور کالج سے اور یونیورسٹی سے اور ساری چیزوں سے. وہ پھر ایسا بچہ ایسا بگڑتا ہے نا, اس کو سستی کی عادت پڑ جاتی ہے. اور ایسے ایسے پوستی میرے علم میں ہے کہ ان پوستیوں کی آپ زندگی دیکھو, آپ بولو گے یار نہ یہ کمبخت دین کے رہے نہ یہ کمبخت دنیا کے رہے. ایک واقعہ ذہن میں آیا, بالکل ہی نکل گیا. ہاں ابھی وہ واقعہ ہوا یہ کہ ایک پرانا واقعہ, یہ بھی قریباً 7-8 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. وہ بندہ کیا تھا کہ جی اس کو ضرورت تھی, اس کی غریب آدمی تھا, میں نے اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کیا, ہر مہینے میں کچھ تعاون کرتا تھا. تو پھر میں نے اس کو بولا یار تم جوان آدمی ہو, تمہیں زکوٰۃ کے پیسوں پہ نہیں پلنا چاہیے, میں تمہیں 1-2 ریڑیاں خرید دیتا ہوں, تم ٹماٹر خربوزہ وغیرہ لگاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو زکوٰۃ سے ریڑی خرید کے دے دی. کسی نے دیے ہوئے تھے زکوٰۃ کے پیسے, مجھے کوئی مستحق ملے, میں نے کہا یہ بہترین مستحق ہے, اس کو 2 ریڑیاں میں نے اس کو خرید کے دے دی, بھائی تو اب یہ ریڑیاں لگا, اور کچھ پیسے دے دیے پہلی دفعہ ٹماٹر لانے کے لیے. ٹماٹر تھا خربوزہ مجھے یاد نہیں, میں نے کہا یہ بیچتے اور کماتا جا. اللہ کا فضل ہے اس کا کام چل پڑا. 2-4 مہینے تک نہیں آیا, وہ کہہ رہا ہے, میں نے فون کر کے پوچھا, کہہ رہے میرا کام چل گیا. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں میں بیٹھا ہوا ہوں کہیں کھانا پینے کے لیے, پہلے میں آؤٹنگ کے لیے نکلتا تھا, اب تو بہت مشکل ہو گیا. مجھے کہیں نظر آیا, میں نے کہا یار بہت دن سے تم سے رابطہ نہیں ہوا. کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا ہوا تھا, اب آیا ہوں ماشاءاللہ. میں نے کہا واہ واہ, ملا میں زبردست. مجھے خیال ہوا کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا الحمدللہ کہ بیوی بچوں کو بھی دے کے جا رہا ہے, گھر میں بھی دے کے جا رہا ہے, اور 4 مہینے کے لیے بھی بولو نکل رہا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ واقعہ میں یہ کہانیاں سنانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا بات آئی گئی ہوگی. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا ہے تبھی تو نکل گیا. 2-4 دن کے بعد میرے پاس آیا, وہ ایک بات کرنی تھی, یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا بات. یار وہ اصل میں چونکہ تبلیغ پہ گیا تھا نا, اس دوران تو کوئی دھندا وندہ تو کوئی ہو نہیں سکا, تو آپ نے ریڑیاں دی تھی, تو ایسا ہے کہ وہ نا تھوڑے سے پیسے مل جائیں. میں نے کہا مجھے شکل دکھائی نا, کوئی اور مسئلہ ہوتا نا, اس فلم دیکھنے نکل جاتا نا, فلم دیکھنے, اللہ معاف فرمائے, چرس میں لگ جاتا, میں کہتا برائی میں پڑ گیا, پیسے اڑا دیے, تو میں سوچ سکتا تھا تو گیا کیوں تبلیغ میں. تبلیغ کیا اپاہج بنانے کے لیے, لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے کیا؟ وہاں تو سکھایا جا رہا ہے اللہ سے مانگو, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ تو دین کو تم بدنام کر رہے ہو نا. 4 مہینے لگا کر آ کے بھیک مانگ رہے ہو کہ 4 مہینے کام دھندا نہیں کر سکا. اس سے بہتر ہے بھائی تو ٹماٹر کی ریڑھی لگا لیتا, نہ مچ جاتا, سہروزے میں بھی مچ جاتا. بھیک مانگنا کیا ہلکا جرم ہے کیا اسلام میں؟ تبلیغ تو سکھاتی ہے انسان کو استغنا. جہاں تبلیغ انسان کو بھیک مانگنا سکھا رہی ہو, ایسی تبلیغ کیا ہے بولو؟ حرام ہے, ناجائز ہے. وہ تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے اس کو, اگر پتا ہوتا نا اس کمبخت نے جا کے. اب لوگ تبلیغ والوں کو بدنام کرتے ہیں, بھائی ان بزرگوں کو کیا پتا اس کے بارے میں. وہ تو اتنا استغنا سکھاتے ہیں کہ دوسرے کے خرچے پہ سہروزے کی جماعت میں نہیں آپ کو نکلنے دیتے تبلیغ والے. آپ کسی کو پیسے دے کے جماعت میں نکالو, کہیں گے نہ, کوئی بالکل پابندی ہے. تبلیغ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. آپ سہروزے کے لیے نکلے ہو, لوگوں کی دعوتیں جا کے پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دو, اس کو برا سمجھتے ہیں وہ لوگ. یہ جو دعوتوں کا ماحول چل رہا ہے نا, جماعتیں آتی ہیں, لوگ دعوتیں, تبلیغ میں اکابر اس کو پسند نہیں کرتے, بولے ان کا اپنے خرچے پہ کھاؤ. اور اتنا زبردست سیٹ اپ ہے, اور اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو کہ کل جا کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا. بہت بری حرکت ہے. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پتلی گلی سے فوراً نکل, بھوک سے مرے گا تو خود اب تو ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا, کیونکہ میں نے دے دیا نا اگلی دفعہ پھر چلے پہ. تو یہ وہ چلا, یہ 4 مہینے نہیں ہے جو تبلیغ والا, یہ ہے تھک گئے ریڑھی لگا لگا کے, ٹماٹر بیچ کے, تھوڑا سا لائف میں انٹرٹینمنٹ. اب وہ کیا انٹرٹینمنٹ, وہ نائٹ کلب میں تھوڑی جائے گا, اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے, ٹماٹر سے اتنا تھوڑی کمائے گا. تو کہتے چلو یار تبلیغ میں تھوڑا سا ماحول چینج کرنے سے بھی تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا, تھوڑا انٹرٹین کرتا ہے انسان کو سفر بھی. تو یہ وہ والا تبلیغ ہے. تو ایسے میں نے دیکھے ہیں کچھ بچے جو پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں, تبلیغ میں. شوہر بیوی کے نان نفقے اور روز کی چک چک سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں. بوڑھا آدمی ہے, گھر میں بچے خدمت نہیں کر رہے, کہتا ہے چلو تبلیغ میں نکلو, وہاں خدمت گزار. بولتے کیوں نہیں ہو, مجھے ویسے غصہ آ رہا ہے, وہ بول نہیں رہے. بعض ایسے بھی ہے, بوڑھا آدمی ہے, کوئی خدمت کے لیے گھر میں ہے نہیں, چل بھائی کہاں نکل, تبلیغ میں نکل, وہاں خدمت تو فری پھوکڑ میں ہو جائے گی. بچے بھی ابا کو سال کے لیے بھیج دیتے ہیں, پیسے لے لو ابا, وہ کریں گے. حج میں ایسا ہوا, یہ بغیرتی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیا. یار کیوں بھیج رہے ہو ان بوڑھے ماں باپ کو جب کوئی خدمت والا نہیں ہے؟
اب پیسے تو دے دیے ان کی جیب میں ڈال کے, اب لوگ ٹریول جو مسافر ہیں, جو ہم سفر ہیں, وہ بےچارے چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ یار بوڑھا آدمی ہے مر جائے گا, اور وہ خدمتیں کر رہے ہیں. یہ کون سا حج ہے بھائی؟ اس بوڑھے کو چاہیے بولے بیٹا تو میرے ساتھ جائے گا تو جاؤں گا, ورنہ میں دوسروں کے بل بوتے پہ بولو نہیں جاؤں گا. یہ بھکاری پن صرف پیسے مانگنے کو نہیں کہتے, اپنا بوجھ کسی اننون آدمی پہ ڈالنا یہ بھی کیا ہے؟ بھکاری پن ہے. اپنا سامان اتنا زیادہ لے لینا کہ کوئی بات نہیں جمشید اٹھا لے گا آدھا سامان, یہ بھی کیا ہے؟ بھیک کی ایک قسم ہے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے, حالانکہ میں ایسا نہیں کہ میرے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے, اتنا نالائق نہیں ہوں میں, لیکن سفر میں کوئی زیادہ سامان لے کر آئے نا اور کہے مفتی صاحب آدھا آپ پکڑ لو, میرا دل چاہتا ہے میں بولوں دفع ہو یہاں سے, چاہے کتنا ہی قیمتی دوست ہو. یار ہم تو نہیں کبھی لے کے جاتے اتنا سامان کہ ہم آدھا کسی اور کو پکڑوائیں, حالانکہ سارے ہمارے مرید اور شاگرد ہیں, پھر بھی نہیں لے کے جاتا. ہاں کوئی خود سے خدمت کر لے ٹھیک ہے, آپ اتنا, کیونکہ پھر کیا ہے اٹھائے جا نہیں رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جمشید تو اٹھائے گا, پھر جمشید کیا کرے گا؟ پھر آپ کا سامان اٹھائے گا. وہ کہے گا یار اگر نہیں اٹھایا تو وہ بولیں گے دیکھو. اب لوگ پھر بوڑھے آدمی کی پھر خدمت تو حاجی لوگ کریں گے, کہیں گے یار ہم اس بوڑھے کو یہاں مرنا چھوڑ دیں, پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہو یا نہیں ہو. تو یہ گھننے بن کے نا بیٹے کہتے کوئی بات نہیں یار, کوئی نہ کوئی تو ابا کی خدمت کر کے گھما پھرا کے واپس ایئرپورٹ پہ لا کے چھوڑ دے گا. بہت بے غیرتی ہے, بہت بے غیرتی ہے. اپنا بوجھ کسی اور پہ مت ڈالو. بوڑھے آدمی کو باپ کو بھیجنا ہے, اپنے ساتھ جاؤ خدمت کرو, نہیں ہے کوئی کسی اور کے ذمہ مت لگاؤ. یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے, آپ آ رہے ہوتے دوسرا اپنا سامان, آپ کراچی جا رہے ہیں نا, یہ بھی لیتے جائیے, یہ کھجور کے 10 ڈبے میری طرف سے لیتے جائیے, آپ تو جا ہی رہے ہیں نا. حالانکہ میں اس لیے خود کھجورے نہیں خرید رہا ہوتا کہ یار اتنا سامان کون اٹھا کے لے کے جائے گا, بیگ میں 2 کپڑے ڈالو. ابھی میں گیا ہوں باہر ملک میں, ایک چھوٹا سا بیگ تھا بس, ہلکا پھلکا 1-2 کپڑے تھے اس میں, عمرہ کرنے گیا تھا میں, میرا عمرے میں یہ ہے ٹوٹل سامان, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں, پچھلے ہفتے گیا ہوں. ایک بیگ میں 2 جوڑے ڈالے, گئے وہاں جا کے ہم نے مدینہ میں حاضری دی, عصر سے مغرب مدینہ میں بیٹھے, جو بھی ٹوٹا پھوٹا اللہ نے اعمال کی توفیق دی. مغرب کے بعد نکلے, پتلی گلی سے کھانا کھایا, احرام باندھ کے مکہ میں عمرہ کیا, عمرہ کر کے واپس جدہ میں وہ ہمارے دوست کا افتتاح کرنا تھا, افتتاح کیا, رات کی فلائٹ سے واپس. تو میرے پاس لوگوں کے میسج آ رہے, مفتی صاحب وہ آپ ماشاءاللہ آج ہم نے آپ کو حرم میں دیکھا, عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے, ملاقات کا ٹائم چاہیے. میں نے کہا آج انڈا موڑ پہ بیٹھا ہوا ہوں میں. کہہ رہے ابھی تو آپ یہیں تھے. تو ہلکے پھلکے رہو, کیا خیال ہے؟ حالانکہ میری خدمت کتنے لوگ کر سکتے ہیں. میں جاؤں وہاں پہ, گھر والے کہہ رہے ہیں یہ بڑا بیگ لے جائیں, کھجوریں لے کے آئیے گا. میں کہا بھائی 2-4 دفعہ کھجوریں لا چکا ہوں, بس اب یہاں سے لی مارکیٹ سے لے کے, وہی ذائقہ ہے وہی ٹیسٹ ہے, کھا لی نا مدینہ کی کھجوریں. ٹینشن ان چکروں میں آدمی نہ عمرہ کر پاتا ہے کہ جب جاؤں گا تو کتنا خرچہ ہوگا. بھائی ہم 2-4 دفعہ میں آپ کو مدینہ کی مکہ کی کھجوریں زمزم پلا چکے ہیں, اب خالی اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی کبھی انسان جائے. بیگ میں 2 کپڑے ڈالے. میرے ابا ایک تھیلا لے کر گئے تھے حج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایک تھیلا. ان کو پہلے حاجیوں کو جو پروٹوکول دیا جاتا تھا نا, حاجی صاحب جا رہے ہیں, حاجی کو پہلے بھیجا جاتا تھا, پتہ ہے کیسے ہمارے علاقے میں, اب تو بہت لوگ حج پہ جا رہے ہیں, پہلے ہوتا تھا ہمارے امام صاحب اعلان کر 2 منٹ میں بات ختم کر دو, امام صاحب اعلان کرتے تھے جمشید صاحب جو ہے حج پہ جا رہے ہیں, ان کی مسجد میں تقریب ہوتی تھی, پھول ڈالے جاتے تھے, پرچیاں دی جاتی تھیں, دعائیں, اور سب اگلا پچھلا معاف, جا رہے ایئرپورٹ پہ پورا خاندان چھوڑنے جا رہا ہے. پھر جب واپس آ رہے ہیں وہ بڑا خاندان آ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کسی کی بارات آ رہی ہے, یہ وہ حاجی صاحب. میرے ابا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اتنے سادہ آدمی تھے, حالانکہ پوری دنیا دیکھی تھی, پوری دنیا میں ٹریولنگ تھی, کیسے حج کرنے گئے ہیں. تو والدہ کو بس بتایا میں حج کرنے جا رہا ہوں, اور ایک بیگ لیا, اس میں چند کپڑے ڈالے اپنے, بیگ بھی سادہ سا, اس وقت زیادہ بریف کیس وغیرہ کا رواج نہیں تھا, وہ لیا اور کسی کو بتائے بغیر پتلی گلی سے گئے اور پتلی گلی سے واپس آئے تو بولٹن مارکیٹ سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے, کچھ سامان خریدنا ہوگا کیا ہوگا. تو وہاں کوئی صاحب ان کو مل گیا, حافظ صاحب آپ اتنے دنوں سے غائب تھے, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا حج کرنے گیا ہوا تھا. ہیں ایک دم اس کو کہتے حج کرنے گئے ہوئے تھے. تو ہلکے پھلکے رہو بھائی, اپنا بوجھ کسی دوسرے پہ بولو مت ڈالو. سامان اتنا سفروں میں آدھا دوسرا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے, آدھا ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بھکاری پن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے مانگیں, عزت کی بھیک مانگیں, یہ بھی بھکاری پن. اپنا سامان دوسروں کے کندھوں پہ ڈالیں, یہ بھی کیا ہے؟ بولو بھکاری پن ہے. اسی طرح تبلیغ میں نکل جاؤ اور پیسے جیب میں ہے نہیں, اور واپس آ کے قرضہ مانگنا شروع کر دو, یہ بھی کیا ہے؟ بھکاری پن. صحابہ کے دور میں جو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, عرب لوگ حج کرنے جاتے تھے, زیادہ راہ نہیں لیتے تھے, کہتے تھے اللہ کھلائے گا. بھائی اللہ کے گھر جا رہے ہیں, کون کھلائے گا؟ اللہ. جب جیب خالی ہوتی تھی, بھوک لگتی تھی, اللہ کھلا نہیں رہا ہوتا تھا, تو پھر کیا کرتے تھے؟ بھیک مانگتے تھے دوسرے تاجروں سے, یار تو ایک وقت کی روٹی دے دو, کل سے اللہ کھلائے گا انشاءاللہ. کل سے کون کھلائے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں منع کیا, اللہ نے کہا نہ, اس حج سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ, استطاعت اگر نہیں ہے تو حج مت کرو.
حج میں استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اجماعی مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں، جا بھی سکو، آ بھی سکو، اپنے خرچے پہ کھا بھی سکو. پاکستانی عمرہ کرنے حج کرنے جا رہا ہے، اس کو پتا ہے وہاں عربوں کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں، کھانا تو فری کا ہو ہی جائے گا، تبھی سعودی حکومت پکڑ پکڑ کے نکال رہی ہے. اپنے خرچے پہ کھانا بھی کھا سکوں گا، جاؤں گا بھی، آؤں گا بھی، اور اس دوران بیوی بچوں کا بھی نان نفقے کا انتظام کر کے جاؤں گا. جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، بلکہ جانا جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا حج ہوتا تھا، وہ جاتے تھے اور پھر کیا کر رہے ہوتے تھے؟ جب بھوک آپ مل تو بھیک مانگتے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تزودوا، زاد راہ لے کے جاؤ، کیونکہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. حج پہ جا کے بھیک مانگی، تقوی ہی گنوا کے آ گئے، ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسلام استغنا سکھاتا ہے، بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھو. جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے، ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن سر اٹھا کے جینا سیکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج دینداری کا لیبل لگا کے جو الٹے کام ہوتے ہیں اس پہ کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ گھومتی ہے. تو تبلیغ میں نکلنے سے محنت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، کھلانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور ہر طرح کی محنت کا. تو پھر تبلیغ فائدہ پہنچا رہی ہے. لیکن جا کے سست بن کے آ رہے ہو، موٹی موٹی گردن لے کے آ رہے ہو، کھا کھا کے سو رہے ہو، صبح فجر کے بعد سوئے، ظہر میں اٹھے، ظہر کے بعد سوئے، عصر میں اٹھے. اور ماشاءاللہ ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے، وہ تبلیغ میں گئے، تھوڑا صحت مند ہو گئے. وہ تو واقعی صحت مند ہو گئے، برکت بھی ہوتی ہے تبلیغ کی ایک، وہ سستی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا استاد جی بڑے موٹے ہو گئے ہیں آپ سال لگا کے. کہتے ہیں یار دو فکروں سے انسان دبلا ہوتا ہے، ایک آخرت کی فکر سے، ایک دنیا کی فکر سے. میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا ہو نہیں سکی، تو دونوں فکریں کیا ہو گئیں؟ ختم. تو موٹا ہو گیا. تو یہ بے فکرہ تھوڑی بننا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. آج جو بیان ہوا ہے نا اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت اہم بات تھی. دوسرے پہ کبھی بوجھ نہ بنے، سمجھ رہے ہو؟ دوسرے پہ کبھی بوجھ نہ بنے. اور بوجھ بننے کی بہت ساری صورتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں. ایک چیز کا میں ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو، میں نے بتایا نا میں ایک تھیلا لے کے جاتا ہوں، بیگ لے کے جاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کبھی کسی نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہو کسی ٹائم پہ کہ 10 سوٹ کیس آ رہے ہیں. 10 تو نہیں، خیر 4 یا 3. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ فیملی ہوتی ہے، تو وہ فیملی والے پھر گھر والوں کو پتہ نہیں کیا کیا، وہ ان کا ہیڈ ایک ہے، وہ پھر میرے نہیں ہوتے، وہ گھر والوں کے بچے سامان چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں گئے بیگ میں اگلے نے کچھ کھجوریں دے دی ہدیے کے طور پہ، میں کہتا ہوں میں کہاں سے سنبھالوں گا، تو پھر ایک بیگ بھی لگا دیا ساتھ. تو مرنا مزاج ہمارا یہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ مفتی صاحب میں اپنے کچھ دوستوں کو آج آپ کے بیان میں لایا ہوں، ان کو ذرا سی نصیحت کر دیں، یہ لوگ بہت الٹے کام کرتے ہیں. نام بھی لکھا ہوا ہے ایک دوست کا، وہ الٹے کام کرتا ہو نہیں کرتا ہو، آپ نے ایک الٹا کام کر دیا کہ یہ کہہ دیا کہ وہ الٹے کام کرتا ہے، پھر اس کے نیچے نام بھی لکھ دیا. تو یہ بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو الٹے کام ہو رہے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں. تو مغرب سے عشاء تک بیان تھا نا، اس میں لائے، اس میں بٹھایا ہوگا انشاءاللہ. تو ایک الٹا کام تو اس بیان کے بعد انشاءاللہ اللہ سے امید ہے وہ چھوڑ دے گا. سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ سستی، کاہلی، دوسروں پہ بوجھ بننا، یہ دین کی دعوت بولو نہیں ہے. میرا سوال یہ، اچھا دوسری بات دیکھو، دین میں ایک اہم چیز ہے، جو کام آپ کر رہے ہو نا اس کو فوکس کر کے اس کو انتہا تک پہنچاؤ. جیسے میں نے بتایا نا یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران وہ ٹھیک ہے مذہبی ایکٹیویٹیز میں جڑنا چاہیے، تبلیغ میں جڑیں، کسی بزرگ سے تعلق رکھیں تاکہ دین پہ صحیح چلیں. لیکن جو کام وہاں کرنے گئے ہوئے ہو اس کو نہیں بھولیں، ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہو گے، نہ دین کے نہ دنیا کے. اب پڑھائی کے لیے آپ یونیورسٹی جا رہے ہو، پڑھائی کو فوکس نہیں کر رہے، ساری چیزیں دائیں بائیں کر رہے ہو، آپ پڑھائی میں نمبر کم آ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ دنیا میں تو ناکام ہو، دین میں بھی آپ ناکام ہو، دین میں بھی آپ ناکام ہو. کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ سستی ہے، کاہلی ہے. آپ کسی چیز کو فوکس کر ہی نہیں پا رہے ہو. بتاؤ ایک آدمی جو کام اس کے ذمہ لگا اس کو فوکس نہ کر رہا ہو تو وہ کام کبھی، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، ابھی فوکس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کس چیز کو، کہ میں صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہے، اسپیڈ لمٹ اور کیمرے ویمرے اور یہ سب چیزیں. باقی دائیں بائیں ہیلو ہائی بھی چلتا رہتا ہے، اور بھائی کیا ہو رہا ہے یار، زبردست اس دن مزہ آیا تھا. اب جا رہے ہو پشاور، جا کہاں رہے ہو؟ پشاور جا رہے ہو آپ، کراچی سے نا. تو فوکس کرو گے آپ ہائی وے پہ، لیفٹ جگ پہ ہوں ایسا تو نہیں رائٹ وے پہ آ گیا گاڑی اڑا دے گی، سگنل وگنل بھی دیکھتے رہو گے، یہ سب دائیں بائیں قیام تام بھی چلتا رہے گا، گپ شپ بھی چلتی رہے گی. اور سناؤ بھائی کیا ہو رہا ہے، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ہاں یار اس دن بھائی صاحب کا فون آیا تھا، وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، غیبتیں بھی چل رہی ہوں گی اور تعریفیں بھی چل رہی ہوں گی، کھانے پینے کی باتیں بھی چل رہی ہوں گی، لیکن مین فوکس کس کو ہوگا بھائی یہاں. تو ہمارا کیا ہے، جو لوگ دین پہ چلنے کی طرف آتے ہیں نا، تو یونیورسٹی میں گئے ہو بھائی، آپ پڑھائی کو فوکس کرو، تو وہ دائیں بائیں فوکس زیادہ ہو کے وہ کام چھوٹتا ہے اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. تو دین کا حصہ نہیں بھائی، وہ پھر یہ لیبل دین کا لگا ہوا ہے. اصل میں شیطان آپ کو سست بنانا چاہ رہا ہے. شیطان کے پاس مختلف قسم کے پیکج ہیں، اگر آپ کہیں تو میں وہ پیکج بتا دوں، ہیں تو شیطان کے پاس، لیکن
پتہ سب کو ہے کہ وہ شیطان کے پاس پیکج ہے. شیطان ہر شخص کو نا اسی کے ٹریک سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کو پتا ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ خراب ہے تو اس کو شراب کباب میں لگا دو, کوئی تھوڑا خراب ہے تو وہ شراب کباب میں تو لگے گا نہیں, اس کو تھوڑی سی کسی برائی میں لگا دو, اور کوئی دین سے محبت کرتا ہے تو دین کا لیبل لگا کے اس کو سست اور کاہل بنا دو. شیطان کو پتا ہوتا ہے یہ شراب کباب کی طرف نہیں آئے گا, یہ برائیوں کی طرف نہیں آئے گا. شیطان کو یہ پتا ہوتا ہے یہ چلے میں چلا جائے گا. اب اس کا چلے میں جانے کا مقصد ایمان یقین کی درستگی نہیں ہے, اس کا چلے میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے کھانا بھی مناسب ریٹ پہ مل جاتا ہے اور نیند بھی اچھی آ جاتی ہے اور تھوڑی ٹریولنگ بھی ہوگی, انٹرٹینمنٹ بھی کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہو ہی جاتی ہے. تو جانا چاہیے, چلے پہ جانا ہے نہ چھوڑ دیں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, یہ شیطان آپ کو اس کام سے روک رہا ہے, کیونکہ شیطان کو پتا ہے یہ پڑھے گا لکھے گا کچھ بن جائے گا تو نہیں مانگے گا, پھر دینی مزاج ہے اس کا, تو جب کمائے گا پیسے مدارس کو بھی کھلائے گا, خود بھی 4 شادیاں بھی کرے گا اور بیوہ عورتوں کا سہارا بھی بنے گا. ان تمام چیزوں سے شیطان ہٹا کے دین کا لیبل لگا کے غلط رخ پہ لے جا. تو تبلیغ میں سست بننے کے لیے نہیں نکلنا, تبلیغ میں چست بننے کے لیے. یہ بیان کا خلاصہ ہے, کیونکہ بیان بہت دائیں بائیں چلا گیا تھا نا. ہم نے کہا خلاصہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جاتے ہیں تو احرام باندھ کر نیت گھر سے کر کے جاتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں. دوسری بار عمرہ کرنا ہو تو اسی کے لیے مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ سے جا کر نیت کرتے ہیں عمرہ اور عمرہ کر لیتے ہیں. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں عمرے کی نیت میقات جانا ضروری ورنہ عمرہ نہیں ہوگا. اختلافی مسئلہ ہے, بعض علماء کے نزدیک واقعی نہیں ہوتا, لیکن احناف کے نزدیک مسجد عائشہ سے آپ نیت کر لیں تو عمرہ ہو جاتا ہے. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے, حضرت عائشہ نے کیا تھا وہاں سے عمرہ, تو ہماری رائے یہی ہے کہ ہو جاتا ہے. اہل حدیث کی رائے ہے کہ نہیں ہوتا, تو جو اہل حدیث ہیں وہ نہ کریں. اچھا اہل حدیث اس پہ بڑا غصہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اہل حدیث والی حدیث نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تم حنفی اور ہم اہل حدیث, یہ کچھ نہیں ہوتا, ہمارا کوئی فرقہ نہیں, ہم کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. جب وہ یہ بات کیا کریں نا تو کہیں کہ امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے کیا؟ بھائی سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, قرآن حدیث کی تشریح میں آگے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ یا تو عوام کو بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ قرآن و حدیث کی خود تشریح کرتی پھرے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس عالم کا بیان کچھ اور, اس کی دلیل کچھ اور, اس کا بیان, اس میں اپنا ٹائم ضائع ہوگا اور کچھ بھی نہیں. 4 شادیاں کا پروگرام تو گیا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا حل یہ کہ یہ مسائل علماء پہلے حل کر چکے ہیں, تو ایک فقہ کو فالو کرو. امام ابو حنیفہ نے بھی قرآن حدیث سے مسائل نکالے, امام شافعی نے بھی نکالے, تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایک فقہ کو فالو کرو. امام حنیفہ کو ہمارے ہاں بر صغیر میں فقہ حنفی کا روایج ہے زیادہ, تو آپ کیوں 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, تو جس علاقے میں چاروں امام برحق ہیں, چاروں نے قرآن و سنت ہی سے تحقیق کی ہے, اسی ایک کو فالو کرو. یہ طریقہ پریکٹیکلی کامیابی سے امت میں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, کوئی نئے طریقہ مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو. اب کل کیا ہوا ہے, کل ایک صاحب آئے, مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک, امام حنیفہ کے نزدیک, بچہ اگر ایک قطرہ بھی دودھ پی لے نا ماں کا اور کسی عورت کا, تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے, اور اب اس عورت کے بچوں سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک کم از کم 5 گھونٹ پینا ضروری ہے, ان کی دلیل حدیث ہے. امام حنیفہ کی دلیل قرآن کی آیت ہے, وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, وہ کہتے ہیں قرآن متواتر ہے, اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد آئے گی تو وہ مسترد ہے. امام حنیفہ کا اصول ہے, کہتے ہیں خبر واحد میں پاورفل ہوتی ہے, وہ حجت ہے, لیکن اتنی پاورفل نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں آ جائے وہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی پلا دیا تو بس اب وہ یقین ہو کہ پیٹ میں اترا ہے کچھ. تو یہ بہن بھائی ہیں, اور حدیث میں وہ تعویل کرتے ہیں. وہ تعویل کیا ہے وہ میں بیان کروں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. تو اب کیا ہے بھائی, دونوں طرف دلائل ہیں, دونوں کا جو سوچنے کا انداز ہی الگ ہے. امام شافعی کی نظر میں حدیث اور قرآن کی ایک جیسی ویلیو ہے, ایک جیسی, وہ کوئی فرق نہیں کرتے. خبر واحد کا مطلب 1-2 راویوں نے ایک بات بیان کی, وہ بالکل سیم ہے. جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں بھائی متواتر کو آپ خبر واحد پر ہمیشہ ترجیح دیں گے. ایک آدمی کی خبر میں امکان ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو, جبکہ جو متواتر ہے اس میں امکان نہیں ہے. لہذا جب متواتر کا ٹکراؤ ہوگا ایک شخص کی خبر سے تو سپیریئر کون ہوگا؟ متواتر. یہ اصول فقہ ہے, امام حنیفہ کا اصول ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں بھائی نبی کی بات اور اللہ کی بات میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی بات اور اللہ کی بات ایک ہی بات ہے. بالکل صحیح ہے, اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی کی بات اور اللہ کی بات ہماری نظر میں سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی بات ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ متواتر ہیں, اور نبی کی بات ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ 2 طرح کے ذرائع ہیں. کچھ تو متواتر ہیں, کچھ خبر واحد ہے. متواتر کو تو ہم وہی ویلیو دیں گے اس لیے کہ اس کا نبی کی زبان اقدس سے نکلنا یقینی طور پہ ثابت ہے.
خبر واحد جو ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ نبی نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہ بات کہی ہے، یہ اس درجے کا یقینی نہیں ہے جس درجے کا متواتر یقینی ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے تو یقینی حجت ہے جنہوں نے نبی کے اپنے کان سے خود سنا ہو. ہم نے نبی کے اپنے کان سے خود نبی کی بات تھوڑی سنی ہے، ہمیں تو راوی بیان کر رہے حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. اتنی لمبے سلسلے میں ایک آدھ راوی سے خطا کا امکان بہرحال ہے. لہذا جب ایک یقینی 100% درست چیز ہوگی اور ایک اس لیول کی یقینی نہیں ہوگی کہ تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو، اس یقینی چیز کو دی جائے گی، چاہے بخاری کی حدیث ہو اس کے مقابلے میں. ہے تو خبر واحد نا. اس کو میں اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو منکرین حدیث کیا کرتے ہیں؟ منکرین حدیث کہتے ہیں ہم تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں، یہ خبر واحد ہیں، خبر واحد یقینی نہیں ہوتی، لہذا جب یقینی نہیں ہے تو ظنی ہے، ظنی چیزوں پر دین کی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی. وہ ایک انتہا کی طرف چلے گئے، انہوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا. ہم کہتے ہیں بھائی جب کوئی سچا آدمی خبر دیتا ہے تو پوری دنیا میں اس سچے کی خبر کا اعتماد کیا جاتا ہے، لہٰذا بخاری مسلم کی خبر واحد کی جو صحیح حدیث ہے ان کو مانا جائے گا، وہ حجت ہیں. دوسری انتہا کیا ہے کہ آپ اس میں اور متواتر میں فرق ہی ختم کر دیں. اس میں اور متواتر میں فرق، مثال کے طور پر ایک ثقہ آدمی نے آ کے خبر دی قابل اعتماد نے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ میں موجود تھا. 100 بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہیں تھے اسی ٹائم پہ، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اب کس کو ترجیح دی جائے گی؟ 100 آدمیوں کی خبر کو. بھائی وہ 100 کے 100 جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ امام حنیفہ کا بڑا خاندانی زبردست اصول ہے کہ حدیث متواتر ہو یا قرآن تو ہے ہی متواتر، اس کے مقابلے میں جب خبر واحد آئے گی تو ترجیح کس کو ہوگی؟ متواتر کو ترجیح ہوگی. پھر خبر واحد کی یا تو تعویل کی جائے گی یا اس کو رد کیا جائے. تو یہاں تعویل کی ہے تو لہذا وہ پھر اس کو نہیں مانا جائے گا اس کے مقابلے میں. اور آسان مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں، میں پورا لیکچر ہو جاتا ہے میرا، کیونکہ میرے نا پھر شارٹ کلپ لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جگہ جگہ ہم اس اصول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابیہ نے آپ سے پوچھا، صحیح حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت نے اپنے پیدا ہونے والی بچی کو دفنایا، زندہ دائی سے کہا. پہلے زمانے میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ عورت بچہ جنتی تھی، وہ دائی سے جو ہوتی تھی نا اس وقت اس کی مدد کرنے والی، اس سے کہتی تھی کہ اگر لڑکی ہے نا تو مجھے اس کی شکل دکھائے بغیر زندہ دفن کر دینا، کیونکہ ماں میں ایک بہرحال ممتا ہوتی ہے نا، جب بچی کی شکل دیکھے گی تو جذبات ہو جائیں گی. بیٹی ہے تو مجھے دکھائے بغیر کیا کر دینا؟ زمین میں دفن کر دینا. مکہ میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. تو ان صحابی یا صحابیہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بچی کا کیا ہوگا، یعنی اس دفن کرنے والی کا کیا ہوگا جس نے یہ ظلم کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوائدۃ والموعودۃ فی النار. وائدہ جو زندہ دفن کرنے والی اور جس کو زندہ دفن کیا گیا، دونوں جہنم میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی جس کو زندہ دفن کیا گیا وہ بھی چونکہ اس کا والدین بھی کافر تھے تو آپ نے فرمایا وہ بھی جہنم میں جس بچی کو دفن کیا گیا، اور جس نے دفن کیا وہ بھی کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے. صرف اس حدیث کی بیس پہ کیا کوئی عقیدہ بنا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ نابالغ جو کافروں کے نابالغ بچے ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس کے بیس پہ نا بعض ایسے علماء گزرے جن کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ، کہتے ہیں بھائی حدیث صحیح آ گئی، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ نابالغ بچی جو جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم کی آگ میں، تو بس دیٹس آل، اب ہمیں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اور اس سے انہوں نے عقیدہ نکالا کہ چونکہ وہ بچی کافروں کی اولاد تھی تو کافروں کے نابالغ بچے جب مر جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ جیسے مسلمانوں کے نابالغ بچے مر کے کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں. تو کافروں کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے باقاعدہ، لیکن جمہور کی کیا رائے ہے؟ بھائی صرف ایک حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا، متواتر کیا ہے؟ تواتر سے کیا بات ثابت ہے؟ تواتر سے قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، اور یہ بچیاں ساری کافروں کی ہوں گی، کیونکہ مسلمان کسی بچی کو جب اسلام آیا تو یہ تو عمل ہی ختم ہو گیا تھا نا، تو ساری کافروں کی مشرکین کی بچیاں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تیرے باپ کو آج سزا ملے گی. تو اللہ اس کے باپ کو سزا اس لیے دے گا کہ بغیر کسی جرم کے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا. تو پتا چلا اللہ جب باپ کو اس بیس پہ سزا دے رہا ہے کہ اس کا جرم نہیں تھا تو نے دفن کر دیا، تو خود اللہ بغیر جرم کے کیسے سزا دے گا اس کو؟ باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو بغیر جرم کے صرف دفن کیا تھا اور تو اس کو آگ میں ڈال رہا ہے. اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں. تو نابالغ بچے پیغمبروں کی تعلیمات کے مکلف
ان میں تو اہلیت ہی نہیں ہوتی نا ان کی بات سمجھنے کی, تو ان کے حق میں تو پیغمبر کی بعثت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک عقل نہیں بن جاتی ان کی. ولا یظلم ربک احدا, قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے کہ حجت تمام کیے بغیر کسی کو سزا نہیں دے گا. تو یہ متواتر ہے. تو اب اس حدیث کو اس متواتر کی روشنی میں حل کیا جائے گا, نہ کہ حدیث کو اصل بنایا جائے گا اور متواتر میں تعویلات کی جائیں گی. اب جن لوگوں نے کہا نا کافر کا بچے جہنم میں ہی جاتے ہیں, جو کافروں کے نابالغ بچے ہوتے ہیں, انہوں نے قرآن کی آیتوں میں تعویل کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے بھائی, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب, بھائی آپ قرآن کو اصل بناؤ, متواتر ہے, اور خبر واحد میں کیا کرو. اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے میں نہیں ظلم کرتا, میں کسی پہ جب تک پیغمبر نہ بھیج دوں, حتیٰ یبعث فی امہا رسولا, اس کے مین مرکز میں جب تک پیغمبر نہ بھیج دوں تاکہ اچھی طرح سے حجت تمام نہ ہو, اس کے بغیر میں کسی کو عذاب نہیں دیتا. اور باپ کو میں اس لیے پکڑوں گا, سزا دوں گا کہ تو نے اس بچی کے جرم کے بغیر اس کو دفن کیوں کر دیا. تو اب ہم حدیث کی تعویل کرتے ہیں, تو بہت سے علماء نے اس حدیث کی تعویل کی, اور بڑی زبردست تعویل ہے کہ بھئی یہ عام جرنلی اصول نہیں ہے, بلکہ ہوگا یہ کہ جو نابالغ بچے کفار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, یا وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی, اس کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں اسلاف سے کہ آخرت میں ان کو عقل دے کے ان کو آزمایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو آزمایا جائے گا, پھر جو آزمائش میں پورا اترے گا جنت میں, اور جو آزمائش میں یعنی ان کے لیے دنیا کا ماحول بنایا جائے گا تاکہ ان کو آزمایا جا سکے. تو یہ بچی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا, اسپیسیفک یہ بچی تھی جس کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا, یہ تھی یہ بات کہ اس کو عقل دی جائے گی, بلوغت دی جائے گی, اور پھر اس پر اسلام پیش کیا جائے گا, یہ اسلام کو مسترد کر دے گی. تو اس بیس پہ اس کو سزا ملے گی, کیونکہ نبی کے الفاظ یہ نہیں کہ ہر زندہ دفن کی ہوئی بچی جہنم میں جائے گی, بلکہ نبی کے الفاظ ہیں الواحدہ, تو جس کا تم واقعہ سنا رہی ہو الف لام آحد کا ہے, تو اس میں دفن کرنے والی بھی جہنم میں, اور جس کو دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی کہاں, جہنم میں. وجہ کیا ہے کہ جب آخرت میں آزمایا جائے گا نا اس کو, تو وہ آزمائش میں کیا ہوگی, ناکام. تو یہ ہر بچی کے بارے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہاں بھی ہے, بہت ساری حدیث, پہلے حدیث کا بس ایک ہی رٹ ہے, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے. او بھائی صاحب صرف یہی ایک حدیث تھوڑی ہے نا, اس کے مقابلے میں متواتر حدیث میں کیا آ رہا ہے. ایک میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. علامہ ابن قیم نے رد کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پر. حدیث میں آتا ہے نبی نے فیصلہ کیا ایک شخص کے حق میں, اس کے پاس ایک گواہ تھا, دوسرا گواہ نہیں تھا. تو نبی نے ان سے قسم اٹھوائی کہ ٹھیک ہے گواہ نہیں ہے, قسم اٹھا لو کہ یہ میرا مال ہے. انہوں نے قسم اٹھا لی, آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2 گواہ کا ہونا ضروری, جب تک آپ کے پاس 2 گواہ نہ ہو آپ کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب اہل حدیث لوگ اس مسئلے پہ بھی, جو یہ چونکہ عوام میں مسئلہ نہیں ہے, تو عربی جو تحریر ہیں ان میں ابن قیم نے بھی بہت اعتراض کیا حناف پہ, کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کیا ہے تو کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید میں وہ کہے 2 گواہوں کا ہونا ضروری. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا. فرمایا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو کہ سورہ بقرہ میں اللہ کیا کہتے ہیں اپنے معاملات میں, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, 2 مردوں کو گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. فرمایا کہ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں ابن قیم سے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے, تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابن قیم کی تقلید کرے اور یہ کہے کہ ایک گواہ پہ بھی فیصلہ جائز ہے. اللہ کے مقابلے میں ابن قیم کی بات سننا جائز, ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. تو آپ نبی کی بات کو تو فوکس کر رہے ہو اور قرآن کی آیت کو نکال رہے ہو, حالانکہ وہ خبر واحد ہے. اس لیے احناف کیا کہتے ہیں, احناف کہتے ہیں بھائی 2 گواہ ہوئے بغیر آپ کا دعویٰ سنا نہیں جائے گا, ورنہ تو قرآن کی آیت کا مطلب ہی کچھ نہیں بنتا. رہا معاملہ حدیث کا کہ پھر حدیث میں کیوں آتا ہے کہ ایک گواہ پہ فیصلہ, اس کی تعویل کرتے ہیں. بھائی مدعا علیہ راضی تھا, جس کے خلاف فیصلہ تھا وہ راضی تھا اس پہ, یہ اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ 2 بندے ہونے چاہیے. جب اس نے کہا کہ نبی نے کہا اور وہ اس پہ راضی ہے, تو اپنا حق چھوڑنے کی تو اجازت ہے نا. بعض دفعہ آپ کے پاس ایک گواہ ہوتا ہے, ایک دفعہ آپ قسم اٹھا لو, اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے یار قسم اٹھا لے میں چھوڑ دیتا ہوں, تو وہ جزوی واقعہ ہے, وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو جزوی واقعے کو تھوڑی بنیاد بنایا جائے گا, بنیاد اس قرآن کی آیت کو بنایا جائے گا. آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بہت سارے مسائل پڑھتے پڑھتے کچھ ہے نہیں, نہ اصول فقہ کا پتہ, نہ بس وہ حدیث میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, بس وہ حدیث سے جب علم نا اہل کے ہاتھ میں آ جائے نا, تو یوں سمجھ لو کہ پن نکلی بھی ہے, گرنیڈ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کی ٹریننگ ہے نہیں, تو ہر وقت خطرہ ہے کہیں بھی پڑ جائے گا, یہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا. تو اب میں وہ رضاعت والے مسئلے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا, وہ ہوا یہ تھا کہ جو ہے نا وہ کہیں شادی ہو رہی تھی, ان کی شادی ہو چکی تھی, بعد میں پتا چلا کہ جی اس نے تو لڑکی نے دودھ پیا ہوا ہے اماں کا, شوہر کی اماں کا. تو میں نے ان کو فتویٰ دیا, میں نے کہا بھائی یہ حرام ہے, ان کا رشتہ ختم کریں.
تو وہ آئے مجھے آج ہی ملے، آج ہی کل ملے، کہتے ہیں وہ تو آج نہیں کل ان سے ملاقات، کہتے ہیں بھائی وہ تو انہوں نے شافیوں سے فتویٰ لے لیا ہے کہ وہ 5 گھونٹ نہیں پیے تھے، 1 گھونٹ پیا، لہذا وہ میاں بیوی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شافیوں سے فتویٰ کیوں لیا بھائی؟ تو کہنے لگے جائز نہیں ہے کہ امام شافی مسلمان نہیں۔ میں نے کہا امام شافی بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن یہ فتویٰ لینا اس کی علامت ہے وہ امام حنیفہ مسلمان نہیں تھے، وہ کچھ اور مذہب کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا تو ہے ہی، وہ لوگ فیملی ہی شافعی ہے۔ پھر ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، اگر وہ پہلے سے فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر فتویٰ لے لیا، پھر ٹھیک ہے، وہ اسی پر عمل کریں، پھر مجھ سے فتویٰ لینے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں، آج کلا بازی کھا کے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر جی، عمرہ کرتے ہیں تو مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، کوئی اہل حدیث نہ کرے تو نہ کرے۔ اچھا، میں نے جب عمرہ کیا نا تو لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، مفتی صاحب کو ہم نے کراچی ایئرپورٹ پر بغیر احرام کے دیکھا، اور یہ عمرہ کر کے کیسے آ گئے، بغیر احرام کے جدہ کیسے چلے گئے؟ تو خوب سمجھ لو، اگر کوئی شخص کراچی سے جدہ جاتا ہے جدہ کی نیت سے، وہ یہاں پر عمرے کی نیت نہیں کرتا، تو پھر میقات سے پہلے اس پر احرام کی پابندیاں لازم نہیں ہوتی۔ افضل تو یہی ہے کہ آپ گھر سے نیت کریں اور یہیں سے احرام باندھ کے جائیں، یہیں سے عمرے کی نیت کریں، مکہ میں جانے کی نیت کریں آپ۔ لیکن میری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹریولنگ میری بہت زیادہ ہے، تو اگر کسی نے احرام کی پابندیوں سے بچنا ہو تو پھر وہ مکہ جانے کی نیت ہی نہ کرے، وہ ڈائریکٹ نیت کس کی کرے؟ میں جدہ جا رہا ہوں کسی کام سے، وہ نیت یہ کرے۔ بے شک وہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن دل میں نیت کیا کر لے کہ میں جدہ جا رہا ہوں، میں مکہ فی الحال نہیں جا رہا، جدہ میں رکوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، پھر وہاں سے نیت کروں گا۔ تو ایسی صورت میں اس پر میقات سے پہلے احرام کی پابندی لازم نہیں ہے، اگرچہ ثواب کم ہوگا، یہ نارملی یہ کرنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار جن کو عمرے کی توفیق ملتی ہے ان کو چاہیے پراپر وے میں عمرہ کریں، یہیں سے نیت کریں، ہم کیا جا رہے ہیں عمرہ کرنے، تاکہ یہیں سے احرام ہو اور جدہ تک جانے میں بھی ثواب ملے۔ میں جب جدہ گیا ہوں تو جدہ کی نیت کی تھی، تو جدہ تک پہنچنے میں کوئی ثواب نہیں ملا تھا، مجھے کھانا ملا، پینا بھی ملا، سیٹ بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، ثواب نہیں ملا عمرے کا۔ راستے میں اللہ نہ کرے موت واقع ہو جاتی تو یہ نہیں شمار ہوتا کہ جی عمرہ کرتے ہوئے موت ہوئی ہے، جدہ کے بعد ہم نے عمرے کی نیت کی۔ تو افضل یہی ہے کہ آپ یہیں سے نیت کریں یا جہاز میں نیت کریں یا ایئرپورٹ پہ نیت کر لیں، تاکہ آپ کو پورا ٹریولنگ میں عمرے کا ثواب ملے۔ لیکن جن کی ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے پھر حرج ہوتا ہے، تو پھر ہم نے نیت میں یہی اکثر کرتا ہوں کہ یہاں سے مجھے لوگ سول ڈریس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، یہاں سے شلوار قمیض میں جا رہا ہے اور عمرہ کر کے کیسے آ گیا، یہ تو اشکالات ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ عمرہ کر کے آ رہا تھا تو ایک بنگلہ دیشی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے آپ نے عمرہ کیا؟ میں نے کہا، کہہ رہے بال تو اتنے لمبے ہیں، یہ کیسا عمرہ ہے؟ وہ گرم ہو گیا میرے اوپر، تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا دین کو۔ میں نے کہا میرے جتنے لمبے بال تھے نا اس میں 6 عمرے ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ایک عمرے میں اتنے ہی کٹیں گے، تو ابھی بھی اتنے لمبے بالوں کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اس بالوں میں 6 عمرے بھی ہوں گے تو بھی لگے گا کہ کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ کے اتنے سے بال ہیں وہ ٹرینڈ کرانی پڑتی ہے، پھر دوسرے عمرے میں اسی ٹرینڈ پہ ٹرینڈ ہے۔ تو وہ غصے ہو رہے تھے میرے اوپر، بنگلہ دیش کے تھے وہ، اب سن رہے ہوں گے بیان میں، اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا۔ اچھا بھائی جلدی جلدی نمٹانا ہے سوال۔ میں ایک مشہور اور معیاری ادارے میں پڑھاتا ہوں، وہاں مجھے 1 ہفتہ ہو گیا، میرے پاس قاعدہ اور نادرہ کے چھوٹے بچے کلاس میں گندی گالیاں دیتے ہیں اور بہت گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ گالیاں دینے پر ان کے ماں باپ کو بتائیں آپ ان کو، اور پھر ماں باپ سے مشورہ کریں کہ ان کی گالیاں کیسے چھڑواؤں۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں نہیں چھڑواؤ تو پھر وہ مدرسہ چھوڑ دیں آپ، کیونکہ تھوڑے دنوں میں پھر آپ بھی گالیاں دینا شروع کر دیں، اثر آتا ہے۔ لیکن مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ قاری صاحب کو اس زمانے میں بچوں کو مارنا تو دور کی بات، ہاتھ لگانے کی بھی اجازت بولو بس، دیٹس آل، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ بعض لوگ قاری کہتے ہیں گالیاں کیسے چھڑوائیں، گالی سے زیادہ ہاتھ سے مارنا ہے، گالی دے دیتا یہ کم درجے کا ہوتا، ہاتھ مارنا یہ بچے بہت بگڑتے ہیں اس سے، اور اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کہ کتنا تھپڑ کتنی پاور کے ساتھ کون بیٹھ کے ناپتا رہے گا، کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی نا تو پھر قاری لوگ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، بازو توڑ دیتے ہیں وہ۔ تو اس لیے کسی اور طریقے سے کوشش کریں گالیوں کے علاج کی، کچھ بھی کریں، ماں باپ کو بتا کے ان سے مشورہ کریں کیا کرنا ہے ہم نے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے بھائی اس زمانے میں۔ ہاتھ اٹھانا دور کی بات، میں نے بتایا اگر کوئی پوچھتا ہے نا قاری صاحب بچے کو مار سکتے ہیں تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ مارنا تو دور کی بات، ہاتھ بھی بولو پھوٹ لو منہ سے، یار سبق یاد کرا رہا ہوں، ہاتھ بھی نہیں لگا، کان وان مروڑنا کچھ بھی نہیں، بس سر پہ ہاتھ رکھیں، بس اتنا کافی ہے۔ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آج کے نوجوان علم میں بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہے، اکثر سستی تقوی کی کمی کی وجہ سے عمل پورا نہیں ہو رہا، اس پر نصیحت فرمائیں۔ آج پورا بیان اسی پر ہوا ہے۔ سست آدمی کا علاج اس کے ابا کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا، بھی سناؤں گا پھر لمبا ہو جائے گا، میں نے بڑے بڑے سستوں کو دیکھا ہے ابا سے طبیعت سے پٹے، اس کے بعد سے الحمدللہ
فٹ. ہمارے میں نے بتایا تھا نا ایک بیکری تھی ہمارے مدرسے کے سامنے, وہ بہت ایکٹیو لوگ تھے, بڑے زبردست ایکٹیو لوگ تھے وہ. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے کزن کو بلا لیا, وہ ہم جا رہے ہیں ابھی کیک رس چاہیے, وہ گھنٹہ لگا کے لا رہا ہے کیک رس پکڑا رہا ہے. پھر ہم نے کہا جی بسکٹ چاہیے, گھنٹہ. ان کو لگا کہ ہمارا کاروبار تو ہو گیا. تو میں بھی سوچتا تھا یہ سارے ایکٹیو ہیں, یہ اس کو کوئی کام بولو گھنٹے اس کے بعد لے کر آتا ہے, بسکٹ لا رہا ہے, چائے لا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ نا. ایک دن کیا ہوا کہ میں گیا ہوں تو میں نے کہا یار وہ نمکین, مجھے زیرا پلس نمکین بسکٹ بڑے پسند تھے, میں نے کہا زیرا پلس بسکٹ کیا لے کر آ گیا. میں حیران یار, میں نے کہا یار وہ باقر خانی ہے, کہہ رہے ہاں ہے. میں نے کہا یار ایک پاؤ چاہیے, ٹھک گیا ایسے روبوٹ کی طرح. میں نے کہا یار ایک ہفتے سے تو یہ کام نہیں کر رہا تھا. میں نے اس کے دوسرے بھائیوں سے پوچھا ہوا کیا ہے, کہہ رہے اس کو ہم نے پنجاب سے بلایا, ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق کر رہا تھا, کسٹمر کھڑا ہوا ہے یہ. تو میں نے کہا پھر صحیح کیسے ہوا, تبلیغ میں بھیجا ہے, بیان کہہ رہے کچھ نہیں, کمرے میں لے گئے, طبیعت سے دھویا ہے اس کو بھائیوں نے, بڑے بھائیوں نے طبیعت سے اس کو دھویا ہے. پہلے سمجھاتے رہے. اچھا مجھے وہ دن وہ بھی یاد ہے جب اس کو سمجھا رہے ہوتے تھے. اب مجھے اس بچے کا, لڑکے کا نام یاد نہیں, اس کا نام شاید فرض کر لو جمشید تھا, فرض کر لو جمشید. یار کسٹمر ہے یار, جلدی کیوں, کیا سستی کر رہا ہے جمشید بار بار نا. تو کہہ رہے ایک ہفتے سے سمجھا رہے ہیں, سمجھیے نا. تو گئے, اس کو طبیعت سے دھویا ہے, اس کے بعد الحمدللہ اس کے سافٹ ویئر بالکل اپڈیٹ ہوئے ہیں اور ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے. تو یہ علاج بڑے بھائی اور باپ کے پاس ہوتا ہے, اور یہ بچپن میں ہو جائے تو بالکل چھوٹے بچہ نہیں, جب بچہ ذرا سمجھدار ہو جائے, بڑا ہو جائے. چھوٹے بچوں کو تو انجوائے کرنے دو لائف. تو اس کے بعد ایک دفعہ طبیعت سے چترول لگ جائے نا, بہترین. اس کے علاوہ سست آدمی کے کوئی پیکج نہیں ہے میرے پاس. سست آدمی کو انسان کا بچہ, مجھے بے دین سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی سست ہے. پتہ نہیں میرا مزاج ہے, حالانکہ میں بھی کوئی بہت چست نہیں ہوں, ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن بس مجھے سست سے بہت نفرت. بے دین کا علاج ہو سکتا ہے, سست کا علاج بہت مشکل. چترول لگائے گا کون اس کو؟ مودی صاحب میں اسلام میں تکلف نہیں ہے. تو پھر یہ کیا بات ہے کہ بیان غیر پر دیا جاتا ہے جبکہ مسائل کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے؟ یہ تکلف کیوں کہ بیان ممبر پر دیا جاتا ہے جبکہ مسائل کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے؟ ممبر پہ میں تھک جاتا ہوں بیٹھا بیٹھا, یہاں کرسی پہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں. یہ تکلف یا بناوٹ کی وجہ سے نہیں, یہاں میں مسائل میں تھوڑا گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے, ممبر میں تھوڑا تقدس کا ماحول ہوتا ہے. تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ایسی کی میں سمجھاتا رہوں بیٹھ کے. ہماری مرضی بھائی, ہم جہاں جب ممبر پہ بیٹھے ہم چاہیں کرسی پہ بیٹھے جیسے ہمیں کمفرٹیبل لگے. اس کا تکلف سے کیا تعلق؟ یہ تکلف ہے کہ میں اس فضول بات کو گھنٹہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دوں. سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آج کے حساب سے کتنی رقم پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے. تو نیٹ پہ ہر دفعہ سرچ کر لیا کریں کہ 52.5 تولے چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں. اپنی ٹینشن کبھی دوسرے کو مت دیں. میں یہ نہیں کہ روزانہ گوگل پہ نیٹ پہ چاندی کی قیمتیں دیکھا کروں. ہمارا بھائی جان یہ بہت لمبا سوال ہے, اس کو خلاصہ مجھے بولو, میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. اسلام میں تکلف ایسے ہی منع ہے. مفتی صاحب حدیث رسول ایک بتائی جاتی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی بھی ہے, یہ حدیث صحیح, آگے سے الفاظ ہیں نامناسب سے. مفتی صاحب حدیث میں آتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, قرآن میں آتا ہے بھائی, حدیث میں نہیں, اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں. کیا یہ آخرت کے لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ عموماً دنیا میں تو میاں بیوی میں سے کوئی نیک اور کوئی برا ہوتا ہے. یہ قرآن میں سورہ نور میں ہے, الخبیثات للخبیثین للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نیک آدمی کی فاحشہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی, یا نیک عورت کی فاحشہ مرد سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. اس زمانے میں بھی ہو سکتا تھا, یہ بعض دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ مردوں کو اٹریکشن پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مردی اچھے لگتے ہیں. غلیظ لوگوں کو غلیظ عورتیں پسند ہیں, گندوں کو گند, بھنگی کو گٹر پسند ہے, یا خوشبوئیں پسند ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بھنگی ایک قوم بھی ہے ہندوستان میں, میرے مراد وہ قوم نہیں ہے, وہ قوم نہیں ہے, مجھے کسی نے بعد میں بتایا. اس قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, یہاں میری مراد ہے جو بیچارے گٹر صاف کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ایک پرانے زمانے میں ایک جو بیچارہ گند میں رہتا تھا سارا دن, اب کوئی مجبوری سے ہو تو بھائی وہ ایک الگ بات ہے, اس کا مذاق مقصد نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوتا, بھیک مانگنے سے بہتر ہے گٹر صاف کر کے پیسے کما لے. تو یہ ان بھنگیوں کی بات ہو رہی ہے جو مزاج کے بھنگی ہیں, جن کو کرنا ہی گٹر صاف ہے. ان کے پاس اچھا آپشن بھی ہے مگر وہ گھسیں گے گٹر میں ہی. جو مجبوری میں کر رہا ہے وہ ایک الگ ہے. تو پرانے زمانے میں حضرت نے واقعہ سناتے تھے کہ ایک کہیں وہ گٹر صاف کرنے والا کہیں جا رہا تھا, تو خوشبو کی دکان سے کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا. کہاں سے گزرا؟ خوشبو کی دکان, بے ہوش. اب لوگ گلا دبا رہے ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اس کے بھائی کو فون کیا, وہ آیا, اس نے کہا بے حالات کا جائزہ لیا نا کہ کون سی ایسی چیز ہے قریب میں جس کی وجہ سے بے ہوشی تاری ہوئی. دیکھا عطر کی دکان نظر آئی, اس نے کہا بس اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں بہتر ہے اس کا علاج کر. تو اس نے کہا بھائی یہ اصل میں خوشبو آ رہی ہے, تو کوئی گوبر لا کے نا اس کی ناک پہ رکھا ایک دم ہوش میں آ کے. تو جو میل کے عادی ہوں, جو زنا فحش فلمیں
ان کو پاک دامن عورتیں پسند ہوتی نہیں ہیں, ان کو بےہودہ عورتیں ہی پسند ہوتی ہیں. اور جو بےہودہ عورتیں ان کو یہ طبیعت کی ناپاکی کی بات ہو رہی ہے, بعض دفعہ جسم کی ناپاکی ہوتی ہے, بعض دفعہ طبیعت گندی ہوتی ہے, تو اچھے لوگ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. جیسے 2 نمبر آدمی کو نا 1 نمبر آدمی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, وہ کہے گا یار یہ کہ تو سچ بول رہا ہے. اچھا جو 2 نمبر ہوتے ہیں ان کو داماد بھی 2 نمبر چاہیے ہوتا ہے, وہ آ کے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دے کہ میری پہلے سے بیوی ہے, میری یہ آمدن ہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ان کو وہ آئے گا کہ جھوٹ بولے اور بعد میں پکڑا جائے, وہ کہیں گے کوئی بات نہیں, بعد میں بے شک پکڑا جائے. مفتی صاحب فضائل اعمال میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے جانے سے گھبرا رہے تھے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی, تو کیا ان کی طلاق ہو گئی, کیوں نہیں ہو گئی؟ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے, غالباً اس میں ہے نا جب رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی جس میں خالد بن ولید بھی تھے, تو پھر انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی کیونکہ ان کو یہ بات رکاوٹ بیوی یاد آ رہی تھی, تو اس کی وہ جہاد میں آگے جانے سے گھبرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا سب چیزوں سے دستبردار ہو تاکہ بس شہادت ہو. تو وہ لڑائی ایسی تھی, آپ نہیں کر لینا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے. تو وہ ہوا یہ نا, میرے پاس یہ سچی مچی کا کیس آیا. جاپان میں نا ایک نوجوان نے کیا کیا, خودکشی کی. اب خودکشی کرنے سے ڈر رہا تھا وہ, تو بیوی کا خیال آتا, تو کیا اس نے اوپر بلندی پہ کھڑا ہوا, بیوی کو 3 طلاقیں دی اور کود گیا, اور اللہ کی قدرت بچ گیا, مرا نہیں. پھر وہی کام کیا جو یہاں لوگ کرتے ہیں, 3 طلاقیں دے کے فتویٰ کہاں سے لیتے ہیں, اہل حدیث سے. پھر اہل حدیث سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور بیوی کو رکھ لیا. میں نے کہا کہ ان کے ریلیٹو سے میں نے کہا اس کو بولو خودکشی کر کے بھی جہنم میں جاتا نا, اس سے بڑی جہنم میں جو تو دین کو تو نے مذاق بنایا نا, اس سے بڑی جہنم میں جائے گا جو تو نے دین کو مذاق بنایا. کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ کیا ہے, پھر میں نے ان کو پورا پھر وہ کلپ ریکارڈ کروا کے دیا, اور واٹس ایپ پہ حرام کاری, پہلے 3 طلاقیں دے رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ اب تو مر ہی رہا ہوں اور اب بچ گیا تو بیوی کو حلال, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث کو بھی میں کہتا ہوں یار کوئی غیرت کیا کرو, کچھ غیرت کرو, یا تو دلیل سے آؤ, ہم سے سمجھو مسئلہ, ہم قائل کریں گے. اور اگر نہیں بیٹھتے تو یہ کون سا طریقہ ہے, ایک آدمی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے, اور کتنے لوگ اس چکر میں اہل حدیث بنے ہیں. مسلک کو اس طرح پروموٹ کرنا کوئی غیرت مند آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہ بیویاں حلال کر کے ہمارے مسلک میں آتے رہو. وہ قاری خلیل الرحمان کا کلپ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں حنفیوں کو کہتا ہوں جب 3 طلاقیں دیتے ہیں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ شریعت کو پروموٹ کرنے کا؟ تو اس سے بیوی نہیں بچے گی, اس سے حرام کاری کا گناہ ہوگا, اور شریعت کے ساتھ مذاق کا الگ گناہ ملے گا. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں یہ صاف طور پہ کہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. خاص طلاق کے حکام میں اللہ نے کہا ہے. تو اور بے وقوف آدمی کو دیکھو اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے اور طلاق دے کے. وہ صحابی تو جہاد میں شہادت کے لیے جا رہے تھے, ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی واپس آنا ہی نہیں ہے. تو ایک دل میں خلش ہو رہی تھی, بار بار بیوی یاد آ رہی تھی, تو انہوں نے تو جانا ہی تھا, شہادت ہی تھی ان کے سامنے. تو بہرحال آپ لوگ یہ کام نہ کریں, کبھی کھمبے سے چپکنے کا موڈ ہو تو چپک جائیں, ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی, خود ہی جان چھوڑ جائے گی. ہم لانڈی سے آئے ہیں, 5 منٹ ملاقات نہیں, ابھی نہیں. میرے بھائی کہاں ہیں لانڈی والے؟ پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال اپنے خرچے پہ رکھیے گا. مفتی صاحب میرے سوال ہے جو لوگ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں چلتے میں ملاقات کر لیتے ہیں, 19ویں رکعت میں والناس پڑھتے ہیں اور آخری رکعت میں الف لام میم پڑھتے ہیں. مفتی زین العابدین صاحب کا کہنا ہے کہ مکروہ ہے اگر الف لام میم پڑھا تو 18ویں رکعت. یہ حدیث میں آتا ہے, یہ میں سمجھ گیا. یہ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آخری رکعت میں, پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھتے ہیں جو آخری تراویح ہے, اس میں اگلی رکعت سے پھر المفلحون تک پڑھتے ہیں, الف لام میم سے لے کر المفلحون تک. یہ بعض مساجد میں, بہت ساری مساجد میں ہندوستان پاکستان میں یہ رواج ہے, اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے خیرکم الحال المرتحل. حال کہتے ہیں سفر سے اترنے والا, مرتحل کہتے ہیں آگے کوچ کرنے والا. تو اس حدیث سے استدلال کیا بھائی ہمارا ایک سفر ختم ہوا ہے تو ختم ہوتے ہی آگے کوچ کرنا ہے, ہم نے دوبارہ الف لام میم سے شروع کر دینا ہے. اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ قرآن ختم ہی نہیں ہوا, بھائی دوبارہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, بعض علماء کی رائے ہے, لیکن ہماری رائے اس میں یہی ہے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ خیرکم الحال المرتحل کا مطلب تو یہ ہے کہ کنٹینیوسلی قرآن پڑھا جائے. تو مطلب یہ کہ جس دن ختم کر دیا تو اگلے دن سے دوبارہ شروع کر دیں, کیونکہ یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے سورہ ناس پہ ختم کیا, پھر المفلحون پہ ختم کر کے اگلے دن سے وہاں سے نہیں شروع کیا, اگلے دن سے اگلا اب رمضان میں شروع ہوگا, پھر شروع الف لام میم صحیح ہوگا. تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی, کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ الناس پہ ہی ختم کریں, اگلے سال الف لام میم سے شروع کریں. اور حدیث کا مفہوم اگر یہ لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت ختم نہ کریں, قرآن ختم ہو گیا تو اب ناغہ کرنا ہے, اگلے دن سے دوبارہ شروع کر دیں. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے, اس میں اتنی شدت جائز نہیں ہے. کوئی اگر المفلحون پہ کر رہا ہے تو کرنے دیں. ہماری مسجد میں یہ رواج نہیں ہے, میں سورہ ناس پہ ہی ختم کرتا ہوں, اگلی تراویح میں پھر الف لام میم سے ہم شروع کر دیتے. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس پہ رد کیا کہ اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے.
بہرحال دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ یہی ہے، انہوں نے کچھ اسلاف سے روایتیں بھی پیش کی ہیں اس پہ، کیول مفلحون تک پڑھا جائے، تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے. ہمارا رائے یہ ہے کہ یار کوئی صریح حدیث تو ہے نہیں، اور لاجک